جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. جی بچوں، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے عشاء کی. تو سب سے پہلے ابھی ہم فری ہو کے سیکھیں گے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے اور نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن ابھی دیکھتے ہیں ہم شروع میں کتنی چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر کچھ آپ چیزیں بھی پوچھی جائیں گی. ہم پھر دیکھتے ہیں کون سب سے اچھا بچہ ہے جو سب سے اچھی باتیں بتائے گا ہم کو. ولی بہت ایکسائٹیڈ ہے، لگتا ہے ولی کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے. نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. تو کون بتائے گا؟ ہینڈ کھڑا کرنا. میں چلے ولی بتاتا ہے، ولی کی بات سنتے پہلے. جی ولی. اللہ کی کہتے ہیں. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنی پیاری بات کر دی ولی نے. ماشاء اللہ، بالکل صحیح. جو میں نے کہنا تھا ولی نے بتا دیا پہلے ہی. یس، یہ ولی کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے کہ اللہ جی کہتے ہیں اس لیے. سبحان اللہ. اگر یہ ہر ایک کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے عبادت کیوں کرنی ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے، اور سب کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کہتا ہے اس لیے، تو سب پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اللہ کو اللہ مانے تو صحیح نا. پہلے ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں. چلیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں محمد؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بھی خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی سیدھا کرنا میں جائیں گے. اللہ خوش ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھیں، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور بلال آپ کیا کہو گے اس بارے میں؟ ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دے. ایکسیلنٹ ریوارڈ دیں. اتنی بڑی بات. نئی ایڈیشن، ایک اور نئی بات آئی کہ آپ نے کہا اللہ کہتے ہیں اس لیے، انہوں نے کہا اللہ خوش ہوں، اور اس بلال نے ایک اور ایڈ کی بات کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنت میں، بھیا سے بھی بات کرتے ہیں ابھی، جنت میں نہریں بن رکھی ہیں شہد کی اور دودھ کی. ہاں، اور وہاں پہ پرندے ہیں. بچوں کے لیے مائلو بھی، جو بچے چاہیں گے ملے گا. بچوں کا جو دل کرے گا. چکن کھانا ہے چکن آئے گا. اڑتے ہوئے برڈز، دل کرے گا برڈز آ جائیں گے. گھر نہیں، بڑے بڑے پیلس ہوں گے، محل ہوں گے. ایسے ہی بڑے بڑے درخت ہوں گے فروٹس کے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم اس طرح سے حدیث کا کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا دیتا ہے. اتنی بڑی بات ہے. درخت لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ میدان ہے، بڑا سا میدان ہے، گراؤنڈ ہے بہت بڑا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس میں ہم نے کچھ بنانا ہے. جو ہم کریں گے تو وہاں گھر بنتے جائیں گے، سونے کے، چاندی کے. دریا آپ کے ہوں گے، سمندر، پانی، دودھ، دہی، نہریں، مائلو، جو دل کرے گا آپ کا. اور بڑی وہاں پہ کولڈ ڈرنکس جیسے آپ ہوتے ہیں، شرابن طہورا بولتے ہیں وہاں پہ، جو انسان کو جو پسند. ہاں، ٹیبل اور ٹی وی بھی. ماشاء اللہ. کارٹون بھی ولی کے. ہاں، بچوں کو جو دل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. گندی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں سب اچھی چیزیں ہوتی ہیں. گندی چیزیں تو جنت میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ جنت اچھی ہے. گندی چیزیں آپ کو جہنم میں ملیں گی ساری. وہاں پہ آپ کو گندی چیزیں ملیں گی. خون، پیپ، لوگوں کی پٹائیوں سے خون نکلے گا، آگ لگے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم کو بچائے. تو یہ دیا ادھر موبائل دے آؤ. تو یہ بات ہوگی چھوٹی سی بات کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. عبداللہ آپ بتا دو، پھر آگے چلتے ہیں. نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. کتنی بڑی بات کی عبداللہ بھائی نے کہ ہم جنت میں
جائیں. اور یہ نماز جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو ہے وہ مومن کا معراج ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے. جیسے معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے تو بات کی ہے نا، اللہ سے بات کی. اور اللہ نے کیا گفٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ کرا کرنا. ہاں گیس گیس گیس. موبائل. ولی کہتا ہے موبائل دیا. موبائل سے بھی بڑی چیز دی. صحیح کہا ولی نے، صحیح کہا ویسے، کیونکہ رابطے کے لیے موبائل یوز ہوتا ہے نا. تو اللہ نے ہمیں نماز دی اللہ سے رابطے کے لیے، بات کرنے کے لیے موبائل یوز ہوتا ہے نا. ہاں نماز بھی ایک موبائل ہے. ولی نے صحیح کہا کہ ہم اللہ سے بات کریں. بات کس سے ہوتی ہے؟ موبائل سے. تو اللہ سے کس کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ نماز کے ساتھ اللہ سے بات ہوتی ہے. تو اللہ سے بات کرنے کا موبائل کیا ہے؟ نماز. ولی نے بڑی اچھی بات کر دی ماشاءاللہ. کتنی سمجھ آئے گی اب بچوں کو، آئے گی نا؟ جی محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا گفٹ دیا کہ ان کا دل کھول کے صاف ستھرا کر کے پھر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش آیا تھا محمد اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پتہ آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے نبی جبرائیل علیہ السلام آئے. بڑی حدیث ہے لمبی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے سینہ کھولا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دل باہر نکالا، اس کو آب زمزم سے واش کیا، اس کو صاف کیا، اور پھر اس کو واپس رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بند کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے. تو خیر یہ الگ بات ہے، لیکن ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا، گفٹ دیا. تو کیا بات کر رہے تھے ہم کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ بات ہوگی. پھر عبداللہ بھائی نے کہا کہ بات کرنے کے لیے، تو اس سے بات آ گئی معراج کی. معراج ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے. مکہ سے مدینہ سے مکہ سے گئے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں پہ بیت المقدس کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ میں گئے تھے نا، وہاں نماز پڑھائی تھی نبیوں کو. تو وہاں اللہ سے معراج پہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جا کے. خیر وہ واقعہ بڑا ہے، وہ بعد میں آپ کو ایک دن اس کا الگ سے سیشن رکھیں گے. تو ابھی بات ہم نے 4 باتیں کی. ولی نے ہمیں کہا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے اس لیے نماز پڑھنی ہے. محمد نے کہا کہ اللہ سے اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں. اور بلال نے کہا کہ گفٹ ملتے ہیں، ریوارڈز ملتے ہیں. بے شک جنت میں ریوارڈ ملیں گے. جو انسان چاہے گا، انسان سوچے گا برڈز کے بارے میں، یار اس کا گوشت بڑا مزے کا، تو اللہ اب آپ کے سامنے پلیٹ میں بنا ہوا گوشت آ جائے گا. ہاں آپ جو دل کرتا ہے آپ کے سامنے، جیسے آپ میجک دیکھتے ہیں نا کارٹونوں میں، وہاں پہ سچ میں یہ ہوگا، اس سے بھی بڑھ کے ہوگا. جو آپ کا دل کرے گا، جو اچھے سے ایسا گھوڑا دوڑانے کا دل کر رہا ہے، ارطغرل کا گھوڑا دوڑانا ہے، ہاں بھائی بیٹ جو ہے موٹا تازہ گھوڑا آئے گا، بھاگو گے آپ. اڑنا چاہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے آپ کو. جہاں جانا چاہ رہے ہو اڑ کے جاؤ گے. جو دل کرتا ہے آپ کھاؤ گے، اور کھاؤ گے تو وہاں واش روم بھی نہیں ہے، وہاں پہ واش روم بھی نہیں آئے گا. ایسے ڈکار آئے گا، خوشبودار اچھی اسمیل آئے گی، اور سب کچھ ختم. واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اتنے بڑے بڑے ریوارڈ ہیں. اللہ نے نماز پہ اتنے ریوارڈ رکھے ہیں. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کی جگہ. دعا بھی کر سکتے ہیں، تلوار بھی ملے گی آپ کو کھیلنے کے لیے. ہاں
जो दिल जो सोच सकता ना इंसान, दुनिया में तो इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जन्नत रखी है, उतनी हम छुपा के रखी है। जन्नत के बाद कोई भी जिंदगी नहीं, जन्नत में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे। अहमदुल्ला ऐसे नहीं करें बेटा, अल्लाह ताला अच्छे काम करने की तौफीक दे, तो फिर इंशाल्लाह हमें जन्नत में इकट्ठे हों सब अच्छे लोग, सब हमारे प्यारे रिश्तेदार, मामा बाबा बहन भाई दादा दादो नाना नानो सब लोग जो भी हमारे दोस्त हैं, तो हर मज़ा आएगा वहाँ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हमारा हश्र हो। पे आते के हाँ बेबी बेबी भी आएंगे। तो ये होगी। अब्दुल्ला ने कहा था रिवार्ड्स के बाद, अब्दुल्ला ने कहा था कि हमें बात करनी है अल्लाह से। तो अल्लाह से कोई भी आपका दुख हो, कोई भी बात करनी हो, फ़ौरन नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी बात सुनता है। और फिर दुआ करें, उसके बाद अपनी ज़ुबान में दुआ करें, वो बात होती है, अल्लाह ताला वो भी सुनता है। तो अल्लाह ताला हमें ये काम करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। तो आज इतना काफ़ी है, कल फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। आज हमने ये डिस्कस किया नमाज क्यों पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।